الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آج کی صاحب توحید کے خلاف اور اس پر یقین نہ رکھ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ورد و ہدایت کے سارے انتظامات فرماتے رہے اور اس کے انتظامات ہوتے رہنے کے انتظامات بھی قیامت تک کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ، جس میں بنیادی عقیدہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب و کتاب کا ہونا یقینی، اس دنیا کی زندگی جو رب نے عطا فرمایا ہے کا رتی کا حساب اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کس فکر کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کس طریقے سے گزارنا ہے، ساری وضاحتوں کے باوجود یقین نہ رکھ کر غلط طریقہ اختیار کیا، جس میں سب سے پہلے درجے میں جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اس کے ساتھ ساتھ بالواسطہ برائے نام اسلام سے جوڑ رہا ہو لیکن سدھرنے کی کوشش نہ کی ہو، بہرحال وہ کرنا ہو۔ اس کی تلافی موت سے پہلے، موت کا وقت آنے سے پہلے انتظام کر لینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس عقیدے کے ساتھ اس پر ٹک جاتے ہوں، ٹکنا شرط ہے، جس کو استقامت کہتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ باقی رکھنا۔ جب سے بات سمجھ میں آئی ہے تب سے آخر سانس تک حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسلامیت کے بتائے طریقے کے اوپر ہی چلتے رہو، آخر گھڑی جب سانس پرواز کرنے کی ہے، روح نکلنے کی ہے، جب تک بھی اسی کیفیت پر رہنے کی جد و جہد کرتے چلیں۔ چنانچہ ترجمہ آیت شریفہ کا یقیناً جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، یہ یقین رکھ کر بھی چلنا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو رب مان لیا، ماننا زبان سے نہیں ہوتا۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا رب کا یقین اعتقاد رکھتے ہوئے ہر چیز میں اس کا برتاؤ ہونا، اس کی وضاحت تفصیلات چل رہی ہیں۔ تو جو بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے اقرار میں تو ساری کی ساری قومیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے، پانی برسانے والا ایک ہی ہے، بھلے نام اصطلاح الگ ہوتا کیوں نہیں، کوئی بھگوان کہو، کوئی ایشور کہو، کوئی خدا کہو، کوئی ایل کہو، کوئی گاڈ کہو، کوئی اللہ کہو، لیکن ہر چیز میں جو کرتا دھرتا ہے، وہ کیسا کرتا دھرتا ہے، وہ ساری تفصیل قرآن اسی کی پیش کرتا ہے۔ اس پہلو کے اوپر رہ کر جو ٹک جاتے ہوں، یہ اقرار یقین قلب کے ساتھ، یقین اعتقاد کے ساتھ، اور اس پر جمے رہتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم پیدا کر کے رکھا ہے، اور جو ایسا نہیں رہتے ہو ان کے لیے شیطانی سسٹم ہے، دوست و احباب شیطان کے، وسوسے شیطان کے، ابلیس اپنی کارکردگی کرتے چلے گا اس میں،
وہ اس میں آگے بڑھیں گے. جو اس پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. فرشتے ان کے پاس ہمیشہ آیا جایا کرتے ہیں. جو دکھیں گے نہیں ان کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں. ہر دشوار معاملے کے وقت پر اس استقامت والا پہلو کے اوپر وہ برابر اس طرف آگے بڑھاتے ہیں، اشارے دیتے ہیں، توفیق ہوتے چلتی ہے. حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اس دنیا میں موت کے وقت پر جب تو فرشتے دکھائی دیتے، جس کی روح قبض ہونے لگتی ہے اس کو اس عالم کا کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا. توجہ سب اسی کی، فرشتے دکھائی دیتے ہیں. فرشتے جو آتے ہیں شکل اختیار کر کر ہر مردے کو، چاہے نیک ہو کہ برا ہو، فرشتے دکھائی دیتے ہیں. نیک آدمی کے لیے اچھی شکل، حیت، صورت میں نظر آئے تو ایک طریقے کا اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنے گا. روح قبض ہوگی، تکلیف ہوگی، برائے نام دکھے گی، لیکن اس کو احساس کم کر دیا جائے گا. اور دوسرے کے لیے بھیانک شکل و صورت میں ہوں گے. فرشتے آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا، گھبرانے کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ روح قبض ہوتے وقت ہی پتہ چل جائے گا. گھبرانے کیا بات ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے. اسی طرح جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہولناکی والا مقام ہے، فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم ہیں نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ رنجیدہ غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں. جبکہ حساب و کتاب باقی ہے، فیصلہ خدا بندی باقی ہے. خوشخبری کی علامتیں دیتی چلے جائیں گی اس دنیا کی زندگی میں بھی. اور پھر نیک بندے ہیں، ان سے جب خطا ہو رہی ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، خوابوں کے ذریعے سے بھی یہ سسٹم خدا بندی ہے. وہی کو 100% میں ڈیوائڈ کر دو آپ. جو وہی کا سلسلہ چل رہا تھا پیغمبروں کے ساتھ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. پھر یہ اعلان بھی کر دیا گیا 46%، 46واں حصہ وہ وہی والا سسٹم جو الہام کے ذریعے سے، نیک صالح خوابوں کے ذریعے سے، اطمینان و سکون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے ہر نیک بندے کو یہ اشارے دے دیتے ہیں، بتاتے چلتے ہیں. کہ مخالفت کا سامنا ہو رہا ہے اس کا بھی مشورہ ہوتا ہے قبل از وقت تدارک کر لینے کے لیے. ماں بخی عام طور پر خواب انسان کی جو روز مرہ کی زندگی چل رہی ہے، جو خیالات لے کر دماغ میں پھرنے لگتا ہے، انہیں خوابوں کی شکل و صورت رہتی ہے. مختلف شکلوں کے اندر اس کو جاننا پہچاننا رہتا ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اب یہ فیصلہ تو ہوا نہیں، یہ فرشتے انہیں بشارت دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتوں کی عادت ہوتی کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ نے جن چیزوں کی پابندی ان کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہے کبھی بھی اس کے خلاف کرتے نہیں. وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے. تو وہ بحکم خداوندی سب سے پہلے بتا دیے جاتے ہیں وَأَبْشِرُوا، مبارک ہو جاؤ. لفظ ترجمہ ہے
خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے اس جنت کی جو اب تک دنیا کے اندر بار 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 ذکر کیا جاتا تھا. یہ کرو گے تو جنت، وہ کرو گے تو جنت، وہ کرو گے تو جنت، اس کے خلاف کرو گے تو دوزخ. یہ عمل جنت میں فلاں مقام دلائے گا اور فلاں عمل تمہارے رب کی رضامندی ایسی عطا کرے گا. ہر کوئی سنتا ہے نا. ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، رشد و ہدایت کے بیان پڑھو. یہ تذکرہ بار بار کانوں میں گونجتا بھی ہے. توجہ دینے والے کے اوپر صرف سنتے رہے نا، سن کر یقین رکھ کر کرتے چلے نا. جو وعدے تھے رب العزت کے، اب اس کی حقیقت کو دیکھ لو. جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا بس وہ اب تمہارے لیے ہے. پھر یہ بھی پیغام رہے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. اللہ نے بنایا ہے تمہاری ہمت افزائی کے لیے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے، تمہارے ساتھ رہنے کے لیے. یہ خاص بات ہے. فی الحیات دنیا، دنیا کی تمام زندگی میں، دنیا کی زندگی کے ہر پہلو میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کیفیت پیدا کرنا ہے. اوپر کی باتیں تو موت کے وقت کی تھیں، موت کے بعد عالم برزخ کی تھیں، حشر کے میدان میں اٹھائے جانے کے وقت پر تھیں، حساب و کتاب سے پہلے کی باتیں تھیں. تو اس دنیا کی زندگی کے ساتھ یہ جوڑ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور فی الآخرت ہی آخرت میں بھی رہے گا. مختصر الفاظ میں یہ بشارت بھی دے دیں گے وہ جنت ہے جس کے اندر تمہارا جی جو چاہے گا سو وہ تمہیں ملے گا. کیا کیا ملے گا؟ 20 تفصیلات قرآن نے پیش کی ہیں، لیکن جو بھی پیش کیے ہیں انسان کو اس دنیا کی نعمتوں سے جو واقف کروایا ہے اس جیسے نام عطے پتے دیے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں. اس جیسی چیز انسانی فہم کے ساتھ قریب قریب سمجھ میں آنے والی چیز، وہاں کی چیز کچھ اور ہوگی، اس کی لذت کچھ اور ہوگی، اس کی حقیقت جو بیان کی گئی اس کے سوا ہوں گی اور اونچی اعلیٰ درجے کی ہوں گی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں یہی فرمایا، آج تک انسانوں کی آنکھوں نے، کسی بھی انسان کی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، بلکہ اس کی تفصیل کسی بھی انسان کے کان نے آج تک سنا بھی نہیں. پھر فرمایا کسی بھی انسان کے دل میں، خیال میں اس کا تصور تک گزرا بھی نہیں. اس جیسی نعمتوں سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے والے بندوں کے لیے آخرت کے انعامات و اکرامات. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جب بھی جس چیز کو تم آواز دو گے، ارادہ کرو گے، تمہارے لیے حاضر ہے. کیسا کیسا حاضر ہے اس کی تفصیل اگلے پاروں میں اور آنے والی ہے، پچھلے پاروں میں اور گزر بھی چکی ہے. ایسا کیوں؟ بس اللہ کو اللہ مان لیا، جس کے اندر محنت ہے، مشقت ہے، جگہ جگہ رکاوٹ ہے. تنہا زندگی سے لے کر، گھریلو زندگی سے لے کر، ازدواجی زندگی سے لے کر، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے سورسز آف انکم جو ہے یہ تمہارے سب سے بڑی آزمائش بنتے ہیں. انسان کی نیت اور خواہشات اس کے اندر بگڑتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں تمہاری اولاد، تمہارے گھر کے افراد، تمہارے خاندان کے افراد. جب آزمائش آتی ہے تو ترجیح اس طرف دے کر بس اپنے رجحان کو ادھر مائل کر دیتا ہے، تمہارے ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن ان چیزوں کے درمیان میں ہی ایمان کی حقیقت کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. اسی کے اندر
مقام اور مرتبے کو پانا ہے. یہی تو کمال ہے. کھیل کے اندر برابر کا کھلاڑی نہ ہو تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ پھر کامیابی اور ہار کی لذت کہاں سے ملے گی؟ کچھ بھی مخالف نہ ہو. اس لیے وہ عبادت پسند نہیں ہے ہمارے اسلام میں. لا رہبانیت فی الاسلام. ساری دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیے، کسی سے ملنا نہ جلنا، صرف اللہ اللہ کرتے رہنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آزمائش کے مرحلے سے گزرا ہی نہیں. یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کا، اس میں رکھ کر آزمائش والا پہلو، لیکن ہدایت و رہنمائی کرنے والا پہلو بھی آگاہ کر دیا گیا. یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے. یہ کڑوا ہوتے ہوئے اس کا انجام بہتر ہے، یہ میٹھا ہوتے ہوئے اس کا انجام برا ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. زندگی کے 20 چیزیں تم کو جو بڑے اچھی، پیاری، میٹھی اور شیریں لگتی ہیں، تم کیا جانو اس کا انجام سب سے برا اور کڑوا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. 20 چیزیں تمہارے لیے ہیبت ناک، بری، فلاں فلاں دکھتے ہیں، لیکن اللہ کے فرمان پر آگے بڑھو، لیکن اس کا نتیجہ سب سے اچھا ہے. نزلا من غفور الرحیم. یہاں اللہ کے فرمان پر کرتے چلو. آخرت کی زندگی ہمیشہ 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 کے لیے اللہ تعالیٰ میزبان رہے گا، تم مہمان رہو گے. ایسے مہمان جب مہمانی ختم نہیں ہوں گی، ایسا میزبان اس کی میزبانی ختم نہیں ہوگی. نزلاً، یہ مہمان نوازی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں بخش کر تم پر رحم فرما کر کرنے والا ہے. ایک مضمون یہاں تک. اس کے بعد اس جیسے نیک قول کام کی طرف انسان آگے بڑھے، اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.